کہ کوئی بھی نیکی کرو، کوئی بھی نیک کام کرو، خواہ زکات دو. قرآن کریم میں زکات کو بھی صدقہ بولا گیا ہے کہ جہاں پر وہ جو ہم نے پڑھی تھی نا کہ کہاں کہاں، بلکہ آگے جا کر ہم پڑھیں گے سورہ توبہ میں کہ ہم کن کن لوگوں کو زکات دے سکتے ہیں، دینا چاہیے، تو وہاں پر صدقات ہی کا ورڈ آیا ہے. تو صدقہ زکات کو بھی کہہ سکتے ہیں، صدقہ خیرات، خیرات بھی اصل میں بھلے کام، نیک کاموں کو کہتے ہیں. اور صدقہ جسے میں نے کہا کہ ہر نیک کام. تو کہا جا رہا ہے کہ تم کوئی بھی نیکی کا کام کیا کرو، تو نیکی کا کام کرنے کے بعد پھر نہ تو تم احسان جتایا کرو اور نہ پھر کیا کیا کرو، اذیت پہنچایا کرو اور نہ ہی دکھاوا کیا کرو. بات سمجھ میں آپ کے آ رہی ہوگی کہ اچھا کام کرنے کے بعد، کوئی بھی اچھا کام کرنے کے بعد اسے ہم پھر برباد نہ کریں، ضائع نہ کریں. ٹھیک ہے، اب چلیے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ کن کن چیزوں سے نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں. پہلی چیز کہی جا رہی ہے کہ بالمنی والاذی، احسان جتا کر اور اذیت پہنچا کر. یہ بات شاید کل بھی ہمارے سامنے آئی تھی کہ جو لوگ اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، پھر اس کے جو خرچ انہوں نے کیا ہے، پھر اس کے پیچھے نہ تو احسان ہوتا ہے اور نہ اذیت ہوتی ہے. تو ایسے لوگوں کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے. آیت نمبر 262 میں یہ بات ہمارے سامنے آئی تھی. اسی چیز کو پھر یہاں پر دوبارہ دہرایا جا رہا ہے، ریپیٹ کیا جا رہا ہے یہاں پر. تو جب بھی قرآن کریم میں کسی آیت کی تکرار ہوتی ہے، ایک ہی آیت کو جب ریپیٹ کیا جاتا ہے، بار بار دہرایا جاتا ہے، تو اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ بات کتنی اہم ہے. کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ بہت اہم چیز ہے. یہ تو ہم سب کو اپنی زندگی سے من اور اذی اور ریاکاری، یہ تینوں چیزوں کو نکالنا ہوگا، کھرچنا ہوگا اپنے اندر سے. اگر ہم کسی کو کوئی بھی چیز دیں، کوئی بھی چیز دیں، کوئی بھی اس کے ساتھ ہم بھلائی کریں، اچھائی کریں، خواہ ہم اس کا کوئی مالی تعاون کر دیں، ہم اسے کوئی نیکی کی بات بتا رہے ہوں، ہم اسے اچھی بات پہنچا رہے ہوں، اسے علم دے رہے ہوں، قرآن دے رہے ہوں، ہدایت، دین اسلام یا اور بہت سارے جو بھی کچھ ہمارے پاس ہے اور ہم کسی کو دے رہے ہیں، تو پھر دینے کے بعد پھر ہمیں احسان نہیں جتانا ہے. یعنی احسان جتانے والا انداز نہیں ہونا چاہیے کہ ہم تمہارے پر بہت بڑا احسان کر رہے ہیں، اگر ہم تمہارے ساتھ ایسا نہ کرتے تمہارا کیا ہوتا، اور ہمارا احسان مانو کہ ہم نے تمہارے ساتھ ایسا اور ایسا کیا ہے، ورنہ آج کے دور میں کون کر رہا ہے کسی کے ساتھ. اس طرح کے الفاظ ہمیں نہیں بولنا ہے. یہ بہت ہی کہنا چاہیے کہ گھناؤنے قسم کا یہ انداز ہے، اور بہت ہی کہنا چاہیے کہ بدترین قسم کا یہ ایک اخلاق ہے. تو اس اخلاق سے ہمیں بچنا ہے. ہونا کیا چاہیے کہ جب ہم کسی کو دیں، کچھ بھی دیں، تو ہم کیا سوچیں کہ اللہ، جیسے میں نے کل بھی کہا تھا کہ ہمارے ذہن میں سب سے پہلی چیز جو آنا چاہیے وہ کیا آنا چاہیے، وہ یہ آنا چاہیے کہ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے مجھے دینے والوں میں رکھا ہے، لینے والوں میں نہیں رکھا ہے. ایک منٹ کے لیے سوچا کیجئے کہ جب ہمارے پاس کوئی سوالی بن کر آتا ہے، کچھ ہم سے کوئی مانگنے کوئی چیز آتا ہے، کوئی ضرورت مند ہمارے پاس آتا ہے، کوئی اپنا حاجت ہمارے سامنے رکھتا ہے، اپنی پریشانی رکھتا ہے، تکلیف رکھتا ہے، تو فوراً ہمارے ذہن میں کیا چیز آنا چاہیے؟ فوراً ہمارے ذہن میں یہ آنا چاہیے کہ اگر میں اس جگہ پر ہوتی، نعوذ باللہ کہ اگر میرے حالات ایسے ہوتے اور ضرورت یا پریشانی مجھے اس مقام پر لا کر کھڑا کر دیتی کہ میں کسی کے دروازے پر کھڑی ہوتی اور اس سے مانگتی ہوتی کھڑی ہوئی، تو وہ جو لمحہ ہوتا ہے، وہ وقت جو ہوتا ہے، وہ انتہائی کہنا چاہیے کہ ہر انسان کے لیے انتہائی اذیت ناک لمحہ ہوتا ہے، خواہ وہ ہم ہوں یا کوئی بھی ہو. ہم کتنی آسانی سے مانگنے والوں کو، سوالیوں کو ہم کتنی آسانی سے جھڑک دیتے ہیں، اور ہمیں اس بات کا احساس ہی نہیں ہوتا. جیسے میں نے کل بھی کہا تھا، ہم اس بات کو بھول جاتے ہیں کہ وہ بھی ایک انسان ہے، ان کے پاس دل ہے، ان کی ضروریات نے، ان کی پریشانیوں نے، ان کے حالات نے انہیں لا کر کھڑا کر دیا کسی کے دروازے پر. ورنہ کون چاہتا ہے؟ ہر ایک کو اپنی عزت پیاری ہوتی ہے، ہر ایک کے اندر خودداری ہوتی ہے، عزت نفس ہوتی ہے. تو یہ ضروریات اور پریشانیاں انسان کو کیا کر دیتی ہیں؟ بے چین کر دیتی ہیں. کبھی تو انسان اپنے بچوں کے آگے مجبور ہو جاتا ہے، کبھی بچوں کی پڑھائی کا مسئلہ ہوتا ہے، کبھی کوئی اور بہت سے مسائل ہوتے ہیں جو انسان کو مجبور کر دیتے ہیں کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے پر، ورنہ کوئی انسان نہیں چاہتا ہے کہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلائے. تو یہ پریشانیاں لا کر کھڑا کر دیتی ہیں. تو اس موقع پر فوراً ہمارے ذہن میں کیا چیز آنا چاہیے کہ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے مجھے اس طرح کے حالات سے بچایا.
नाउज़ बिल्लाह अगर मेरे साथ इस तरह के हालात आ जाते, मैं किसी के दरवाजे पर जाकर खड़ी होती और कोई मुझे झड़क देता, मुझे दरवाजे से निकाल देता, तो सोचिए ज़रा क्या लम्हात होते होंगे वो, है ना? हम इस चीज़ का असल में अंदाज़ा भी नहीं कर सकते, तसव्वुर भी नहीं कर सकते, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हम में से किसी के साथ भी इस तरह के हालात पेश नहीं आए हैं। जितना भी अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया जाए वो कम है। तो इसीलिए कहा जाता है कि जब भी हम किसी परेशान हाल को देखें, किसी मुसीबत ज़दा इंसान को देखें, तो क्या कहना चाहिए हमें? जो हमें दुआ सिखाई गई है ना कि परेशान हाल लोगों के को देखकर जो हमारे ज़बान पर जो अल्फाज़ आना चाहिए, वो ये आना चाहिए कि अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी आफ़ानी हाज़ा मिम्मा इब्तलाका बिही। अल्लाह का शुक्र है कि उसने मुझे आफ़ियत से रखा है उस चीज़ से जिसमें उसने तुझे मुब्तला कर दिया। जिस मुसीबत में तू गिरफ्तार है, जिस परेशानी में तू गिरफ्तार है, जिस आज़माइश में तू गिरफ्तार है, अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने मुझे आफ़ियत से रखा है। तो ये अल्फाज़ हम सब की ज़बान पर आना चाहिए, ये एहसास हम सब के दिल में होना चाहिए कि अल्लाह का शुक्र है कि उसने हमें इस तरह के हालात से बचाया, इस तरह की परेशानी से बचाया। और अल्लाह ताला हमें आगे भी इस तरह के हालात से हमें अल्लाह ताला बचा कर रखे। और आगे भी बहुत लंबी दुआ है वो कि उसने मुझे फ़ज़ीलत दी अपनी दूसरी मखलूक पर। ये दुआएँ हम सबको याद होना चाहिए। अगर अरबी में याद नहीं है तो कम से कम हम उर्दू में कह लिया करें, अल्लाह का शुक्र अदा कर लिया करें, है ना? जब हम देखते हैं, मान लीजिए हम सफ़र करते हैं, ट्रेन में, बसों में, गाड़ियों पे, जब माँगने वाले और आते हैं सवाली बनकर, या बहुत सारे बहुत बुरे हालात में होते हैं, तो ज़हन में क्या आता है कि अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने हमें इस तरह के हालात से बचाया। अगर हम भी इस मकाम पर खड़े होते, दर-दर की ठोकरें खाते होते, है ना? लोगों की लोगों की झिड़कियाँ सुनते होते, लोग हमें धुतकारते होते, है ना? तो क्या ज़िंदगी है ये? तो अल्लाह का शुक्र है कि हम जो ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं, जितना अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया जाए वो कम है कि अल्लाह ताला हमें सुकून से हम अपने घरों में हैं, आफ़ियत के साथ अपने घरों में हैं। अल्लाह ताला ने हमारी ऐसी कोई आज़माइश नहीं की है। अल्लाह ताला हम सबको इस तरह की आज़माइश से बचा कर भी रखे। मरते दम तक अल्लाह ताला हमें क्या करे, आफ़ियत से रखे। ये दुआ करना चाहिए ना हमें। हमें बहुत सी दुआएँ सिखाई गई हैं। सुबह शाम के अस्कार में जो दुआ है वो क्या है? अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुकल अफ़्वा वल आफ़ियता फ़ी दीनी व दुनियाई व अहली व माली। अल्लाह ताला मैं तुझसे मुतालबा करता हूँ, तुझसे सवाल करता हूँ, अफ़्व का, आफ़ियत का, दुनिया में भी, आखिरत में भी, मेरे घर में भी, मेरे माल में भी, फ़ी दीनी व दुनियाई व अहली व माली। ये दुआ हम क्या करते हैं, करना चाहिए हमें। सुबह शाम के अस्कार में शामिल होना चाहिए हमारी दुआ। अल्लाह के रसूल की हदीस भी है ना कि बीमारी से पहले सेहत को क्या गनीमत जानो, और मसरूफियत से पहले, मशगूलियत से पहले फरागत को क्या करो, गनीमत जानो। और इसी तरीके से बुढ़ापे से पहले जवानी को अपने लिए क्या मानो, गनीमत मानो। और ये आफियत को ना, मुसीबत से पहले, तकलीफ से पहले, परेशानी से पहले आफियत को गनीमत जानो कि अल्लाह ताला ने हमें आफियत दी। तो ये सब, इन सब पर हमें अल्लाह ताला का शुक्र भी अदा करना चाहिए। और ये सदका जो है, असल में सदका और खैरात और ये ज़कात, ये इसलिए भी हमारे ऊपर लाजिम करार दिए गए हैं, ज़रूरी करार दिए गए हैं कि इसके ज़रिए इंसान के दिल में गुरबा की मोहब्बत, गुरबा की से हमदर्दी का एहसास बढ़ता है। जैसे ये बात सामने आई थी हमारे कि ज़कात की मीनिंग क्या होते हैं, नशो-नुमा पाना, बढ़ना। तो इससे क्या होती है कि हमारे दिल में गुरबा की से हमदर्दी का एहसास भी बढ़ता है। जैसे रमज़ान के महीने में जो रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं, उसकी एक वजह ये भी है कि हमारे दिल में ये एहसास पैदा हो कि गुरबा की ज़िंदगी कैसी होती है। भूखे और प्यासे लोगों की और फ़ाक़ा-कश लोगों की ज़िंदगी कैसी होती है, हमारे अंदर ये एहसास पैदा हो। तो ये गुर्बत जो होती है, असल में गुर्बत की ज़िंदगी, फ़ाक़ा-कशी की ज़िंदगी, तंगदस्ती की ज़िंदगी, ये इंतहाई संगीन वक़्त होता है किसी भी इंसान के लिए। और ये वो मौका होता है जब इंसान के ईमान भी रुख़सत हो जाने का अंदेशा होता है, ईमान भी मुतज़लज़ल होने लगता है। ये वो हालात होते हैं कि जिन हालात में इंसान गुनाह करने पर मजबूर हो जाते हैं। कुछ चोरी की तरफ, कुछ डकैती की तरफ, कुछ ज़िना और शराब, और कुछ क्या है कि बहुत से जुआ और न जाने जितने भी गुनाह के काम होते हैं, इस तरफ माइल हो जाते हैं। हराम कमाना और बहुत सारी दूसरी चीज़ें, सूद, रिश्वत और ये लोन और इस तरह की चीज़ें, ये जो इंसान के अंदर आ जाती हैं, ये बहुत से लोग हालात से मजबूर होकर इस तरह का कदम उठा लेते हैं। इसलिए अल्लाह ताला का जितना भी शुक्र अदा करें हम कम हैं कि अल्लाह ताला हम सब के ऊपर ऐसे हालात लेकर ना आए
کہ جن حالات میں کہیں ہمارا ایمان رخصت نہ ہو جائے، ایمان متزلزل نہ ہو جائے، ایمان ڈگمگا نہ جائے، کہیں ہم ایمان سے ہاتھ نہ دھو بیٹھیں۔ اس لیے دعا یہ کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مرتے دم تک ہمیں کیا کرے، ایمان پر سلامت رکھے۔ اللہ تعالیٰ مرتے دم تک ہم سب کو عافیت سے رکھے۔ اللہ تعالیٰ مرتے دم تک ہم سب کو اس طرح کے حالات سے بچا کر رکھے کہ جس طرح کے حالات ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کے بہت سے لوگ بہت پریشانیوں میں گرفتار ہیں، تکلیفوں میں۔ اگر ہم اپنا جائزہ لیں تو آج ہمارے پاس دنیا کی ہر نعمت ہے، سکون ہے، عافیت ہے، سبھی کچھ ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت سی نعمتیں دی ہیں، کہاں تک ذکر کیا جائے نعمتوں کا۔ اس کے باوجود بھی اگر ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں تو ہماری زبان پر کیا رہتا ہے؟ ہر وقت ناشکری کے الفاظ رہتے ہیں۔ ہمارے زبان پر ہر وقت یہ رہتا ہے کہ ہمارے پاس یہ نہیں ہے اور وہ نہیں ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے اندر شکر کا جذبہ پیدا ہو تو ہمیں دیکھنا چاہیے ان لوگوں کو جو پریشانی کی زندگی گزار رہے ہیں، جو تکلیف کی زندگی گزار رہے ہیں، جن کے پاس رہنے کے لیے گھر نہیں ہے، جن کے پاس پہننے کے لیے کپڑے نہیں ہیں، جن کے پاس کھانے کے لیے رزق نہیں ہے۔ تو ان لوگوں کی اگر زندگی کو دیکھیں تو پھر کیا ہے کہ ہم اپنی ساری پریشانیوں کو بھول جائیں، تکلیفوں کو بھول جائیں، اور پھر ہماری زبان پر پھر شکر کے الفاظ پیدا ہو جائیں۔ اسی لیے شاید اللہ کے رسول سے ایک مرتبہ ایک صحابی نے سوال بھی کیا تھا کہ اللہ کے رسول ہمارے دل بہت سخت ہو گئے ہیں، ہمارے دل بہت سخت ہیں۔ یہ آج کے دور کے لیے بڑی اچھی حدیث ہے یہ، کہ آج کے حالات بھی ایسے ہیں کہ ہمارے دل انتہائی سخت ہو گئے ہیں۔ تو صحابی نے سوال یہ کیا تھا کہ اللہ کے رسول دلوں کو نرم کرنے کا طریقہ بتائیے کہ ہم اپنے دلوں کو نرم کیسا کریں۔ یہ بہت اہم حدیث ہے اور ہم سب کو بہت توجہ سے سننا ہے اور اس کو اپنی گرہ سے بھی باندھنا ہے اور اس پر عمل بھی کرنا ہے۔ تو اللہ کے رسول نے اس موقع پر جواب یہ دیا تھا کہ دلوں کو نرم کرنے کے لیے کہ تم کسی مسکین کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاؤ اور کسی یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرو۔ یہ ایک ایسا عمل ہے کہ اگر انسان اس عمل کو کر لے تو اس کا دل نرم پڑ جائے گا۔ سوچئے ذرا، اگر ہم کسی مسکین کے، کسی غریب کے، انتہائی تنگ دست کے گھر پر اگر ہم چلے جائیں اور ہم جا کر دیکھیں کہ وہ کن حالات کی زندگی گزار رہا ہے، کیا کھا رہا ہے، اس کے کھانے میں کیا چیزیں شامل ہیں، کس جگہ پر وہ بیٹھا ہے، تو اس کے ساتھ اگر کھانا کھانے بیٹھ جائیں تو شاید ہم سب کا دل بھر آئے اور شاید ہم سب کے اندر احساس پیدا ہو جائے شکر کا، کہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم کتنا اچھا کھاتے پیتے ہیں اس کے مقابلے میں۔ تو اس سے کیا ہوگا، انسان کا دل نرم پڑے گا کہ کیسے وہ محنت کر کے کما کر لا رہا ہے، کتنی محنت کر رہا ہے، اور اتنی محنت کر کے وہ کتنا کما رہا ہے۔ بہت سے لوگ بہت محنت کر رہے ہیں، دن بھر بہت دھوپوں میں پسینہ بہا رہے ہیں، دھوپ میں، اور کیا ہے تھوڑا بہت اس سے ان کو کچھ تھوڑا بہت وصول ہو جاتا ہے، اور پھر وہ اس سے تھوڑا بہت اپنے کچھ ضروریات پوری کر لیتے ہیں، اپنے بچوں کی، بیوی کی، اپنے آپ کی، ہے نا۔ ان کے ساتھ اگر ہم چلے جائیں، ان کے پاس چلے جائیں، میوٹ کر دیجئے ان کا بھی، تو کیا ہے کہ اس سے دل کیا ہوگا، نرم ہوگا۔ اور دوسری چیز کیا ہے کہ یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرنا۔ اگر ہماری ملاقات ہو کسی ایسے بچے سے کہ جس کے ماں باپ میں سے کسی ایک کا یا ماں باپ میں سے دونوں کا انتقال ہو گیا ہو، اور اس کے سر پر اگر ہم جا کر ہاتھ پھیریں تو واقعی ہم سب کا دل نرم پڑ جائے گا۔ اس وقت ہمارے ذہن میں کیا چیز آئے گی؟ بہت سی چیزیں آئیں گی۔ ایک تو یہ چیز آئے گی کہ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں ماں باپ جیسی دولت دی ہے، ایک تو یہ احساس پیدا ہوگا۔ پھر یہ احساس پیدا ہوگا کہ یہ معصوم بچے جن کو اللہ تعالیٰ نے ماں باپ سے یا دونوں میں سے کسی ایک سے محروم کر دیا ہے، ان بیچاروں کی زندگی آگے کی کتنی مشکل ہو جائے گی۔ کون ہے جو ان کو ماں باپ جیسا ملے گا؟ تو بہت سارے جذبات پیدا ہوتے ہیں یتیموں کو دیکھ کر، بہت سارے احساسات پیدا ہوتے ہیں دیکھ کر، اور واقعی دل کیا ہو جاتا ہے اگر ایسی جگہوں پر جانا ہوتا ہے، ایسے انتقال میں جانا ہوتا ہے جہاں چھوٹے بچوں کو دیکھتے ہیں کہ ان کے ماں باپ ان سے بچھڑ رہے ہیں، تو واقعی کیا ہے کہ وہاں پر موجود ہر انسان کو رونا آتا ہے ان بچوں کو دیکھ کر کہ ان بچوں کی زندگی کتنی مشکل ہو گئی ہے، کیسی زندگی گزاریں گے یہ بچے، آگے کی زندگی کتنی مشکل ہے، پتہ نہیں کس طرح کے حالات ہوں ان کے ساتھ، ہے نا۔ تو بہرحال یہ تمام چیزیں یہ کیا ہیں، دلوں کو نرم کرنے والی چیزیں ہیں۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اصل میں آج کی اگر ہم اپنی زندگی پر نظر ڈالیں تو ہماری آج کی زندگی ایسی ہے کہ ہم سب اپنی اپنی زندگی میں محدود ہو کر رہ گئے ہیں، اپنے اپنے گھروں میں۔ جیسے میں نے کل بھی یہ بات کہی تھی کہ آج ہم اپنی خوشیوں کو صرف سمجھتے ہیں کہ بس یہی زندگی ہے، اپنے ہی غم کو سمجھتے ہیں کہ بس ہمارے ہی غم ہیں،
آج ہمیں دوسروں کے نہ خوشیوں سے کوئی لینا دینا ہے، نہ دوسروں کے غموں سے کوئی لینا دینا ہے. آج ہم نے دوسروں کے حالات میں دلچسپی لینا چھوڑ دی ہے، دوسروں کی زندگی میں دلچسپی لینا چھوڑ دی ہے، دوسروں کے گھروں میں جانا چھوڑ دیا ہے. نہ تو ہم غربا کے گھروں میں جا رہے ہیں، مسکینوں کے گھروں میں جا رہے ہیں، نہ ہم کیا ہے کہ بیواؤں کے پاس، یتیموں کے پاس، ہے نا، کہاں کسی بھی انسان کے پاس نہ تو فرصت ہے، نہ وقت ہے، اور نہ ہی وہ اب ہمارے پاس دل ہے، نہ وہ جذبات ہیں کہ ہم لوگوں کے گھروں پر جائیں، ان کے حالات کا جائزہ لیں، ان کی ضروریات کو پورا کریں. تو واقعی ہم یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ آج واقعی ہم سب کے دل بہت ہی سخت ہو گئے ہیں. تو اس دلوں کی سختی کی وجہ یہی ہے. اگر آج بھی ہم کیا کریں، اسی زندگی کی طرف لوٹ جائیں کہ ہم لوگوں کے گھروں پر جا کر ان کے حالات کا پتہ کریں، ان کے حالات کا جائزہ لیں، تو ہم سب کے دل آج بھی نرم ہو سکتے ہیں. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سب اپنے اپنے زندگیوں سے باہر نکلیں، اپنے غموں سے، اپنی پریشانیوں سے، اپنی تکلیفوں سے، اپنے خوشیوں سے، ان سب سے ہمیں باہر نکلنا ہوگا. لوگوں کے حالات کا جائزہ لینا ہوگا، لوگوں کے حالات کی خبر گیری کرنا ہوگی ہمیں، اور پھر اسی کے حساب سے پھر ہمیں، جیسے ہم یہ بات کہتے ہیں نا گھر بیٹھے بیٹھے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ کون ضرورت مند ہے اور کون نہیں ہے. تو اس کے لیے ہمیں باہر نکلنا ہوگا، پتہ کرنا ہوگا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت یہی تو تھی کہ جب جس موقع پر آپ سب کو وہ واقعہ معلوم ہی ہوگا کہ جب پہلی وحی کا واقعہ جو پیش آیا تھا اور اللہ کے رسول جب غار حرا سے لوٹ کر حضرت خدیجہ کے پاس آئے تھے، تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے جن الفاظ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی تھی، وہ یہی تو الفاظ تھے. حضرت خدیجہ نے کہا تھا کہ اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا، کبھی برباد نہیں کرے گا. کیوں ضائع نہیں کرے گا، کیوں برباد نہیں کرے گا؟ کیونکہ آپ بیواؤں کا خیال رکھتے ہیں، آپ یتیموں کی خبر گیری کرتے ہیں، آپ مسکینوں کی اور ضروریات کو پورا کرتے ہیں، آپ غربا کی پریشانیوں کو دور کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا. تو یہ الفاظ، یہ آج اگر ہم اپنی زندگی میں بھی اپلائی کر لیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ضائع نہ کرے، اللہ تعالیٰ ہمیں برباد نہ کرے، تو اس کے لیے ہمیں یہی صفات اپنانا ہوں گی. غربا کی ضروریات کا خیال کرنا ہوگا، بیواؤں کی خبر گیری کرنا ہوگی، یتیموں کے سروں پر ہاتھ پھیرنا ہوگا، یتیموں کے ساتھ شفقت سے پیش آنا ہوگا، مسکینوں کی ضروریات کو پورا کرنا ہوگا. تو یہ اللہ کے رسول نے جو ہمیں طریقہ بتایا ہے دلوں کو نرم کرنے کا، اگر واقعی ہم پریکٹیکلی ہم سب کی زندگی میں آ جائے تو ہم سب کی زندگی آج بھی بدل سکتی ہے، آج بھی ہمارے دل نرم ہو سکتے ہیں. تو یہ بات چل رہی تھی ہمارے سامنے کہ لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اے ایمان والو تم اپنے صدقات ضائع نہ کرو احسان جتا کر اور تکلیف پہنچا کر. تو میرے خیال سے بہت ساری باتیں ہمارے سامنے کلیئر ہوئی اس تعلق سے. تو یہ بات ہمارے سامنے آئی کہ اگر ہم کسی کو کچھ بھی دیں تو ہمیں کیا کرنا ہے، اس پر احسان نہیں جتانا ہے، بلکہ کیا سوچنا ہے کہ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے مجھے نیکی کرنے کا موقع فراہم کیا. یہ چیز ہمارے ذہن میں فوراً آنا چاہیے. جب بھی ہم کسی کو کچھ دیں تو کیا سوچ کر دیں، اللہ کا شکر ہے کہ اس نے مجھے نیکی کرنے کا موقع فراہم کیا. اگر آج یہ سوالی، اگر آج یہ ضرورت مند میرے پاس نہ آتا تو شاید مجھے نیکی کا یہ موقع نہیں مل پاتا. یہ نہ سوچیں کہ بس ہم ہی رہ گئے ہیں اور ہمارے پاس ہی آ جاتے ہیں اور پتہ نہیں کہاں کہاں سے آ جاتے ہیں. اس طرح کے الفاظ ہمارے ذہن پر، ہمارے زبان پر نہیں آنا چاہیے. اس سے ہمارا اگر ہم نے واقعی میں اس کو، جسے مان لیجیے ہم نے اس کو دیا تو سب کچھ، لیکن بہت کچھ سنا کر دیا، بہت کچھ کہہ کر دیا، ہے نا، تو یہ کیا ہو جائے گا، اس سے ہمارا عمل ضائع ہو جائے گا کہ ہم نے کیا بھی اور پھر کیا کر دیا، اس پر پانی بھی پھیر دیا، اس کو برباد بھی کر دیا، ضائع کر دیا. تو دینے کے ساتھ ساتھ کیا ہونا چاہیے کہ ہم بہت ہی عاجزی کے ساتھ دیں، انکساری کے ساتھ دیں، محبت سے دیں، شفقت سے دیں. اسی لیے کیا کہا جاتا ہے کہ جب کسی کو ہم کچھ دیں تو کیسے دیں کہ اگر ہمارا داہنا ہاتھ کسی کو کچھ دے رہا ہے تو ہمارے بائیں ہاتھ کو بھی خبر، یعنی عاجزی اور انکساری کا یہ عالم ہو. تو عاجزی اور انکساری کے ساتھ دینا ہے. دینے کے بعد پھر ہمیں کیا کرنا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا ہے، اللہ تعالیٰ جو کچھ بھی میں نے دیا ہے تو بس اس کو قبول کر لینا. یہ دعا اللہ تعالیٰ سے ہم کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تیری رضا کے لیے دیا ہے، تیری خوشی کے لیے دیا ہے، تو اس کو قبول کر لے، بس اور کچھ نہیں چاہیے مجھے.
تو بہرحال یہ تمام الفاظ ہم سب کی زبان پر آنا چاہیے، اللہ کا شکر کے الفاظ ہونا چاہیے، اور پھر کیا، اللہ تعالیٰ سے قبولیت کی دعا کرنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اگر دینے میں ہم سے کوئی غلطی ہو گئی ہو، زبان سے کوئی نازیبا بات نکل گئی ہو، کچھ دکھاوا آ گیا ہو، کچھ گھمنڈ و غرور آ گیا ہو، تو اللہ تعالیٰ تو ہمیں معاف کر دینا۔ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہوئے، استغفار کرتے ہوئے، شکر ادا کرتے ہوئے ہم کیا کریں، کسی کو دیں، نہ کہ احسان جتا کر دیں۔ تو احسان کسی بھی میں نہیں جتانا ہے۔ والعزا میں بھی یہی بات آ گئی کہ تکلیف نہیں پہنچانا ہے۔ تکلیف دے کر پھر کسی کو کچھ دینا یہ بالکل بیکار ہے، سایہ کیا کرایا کیا ہو جائے گا، بیکار ہو جائے گا، ضائع ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا۔ تو اس کے بعد ہے کہ کلذی ينفق مالہ رئاء الناس، ایسے ہی برباد ہو جائے گا یہ صدقہ احسان جتا کر اور اذیت پہنچا کر۔ صدقہ ایسے ضائع ہو جاتا ہے جیسے کوئی شخص اپنا مال لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتا ہے، یعنی جس طریقے سے ریاکاری سے کیا ہو جاتا ہے، عمل ضائع ہو جاتا ہے۔ آپ پڑھ چکی ہیں شاید یہ بات کہ ریاکاری اور دکھاوا یہ کیا ہے، شرک ہے۔ حدیث کے الفاظ کیا آتے ہیں کہ جس نے دکھاوے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا، جس نے دکھاوے کے لیے حج کیا اس نے شرک کیا، جس نے دکھاوے کے لیے صدقہ کیا اس نے شرک کیا۔ اصل میں دکھاوے میں ہوتا کیا ہے، دکھاوے میں یہ ہوتا ہے کہ کسی دوسرے انسان کو خوش کرنا مقصد ہوتا ہے، اللہ کو خوش کرنا مقصد نہیں ہوتا ہے۔ دکھاوے میں کیا جاتا ہے کہ لوگ خوش ہو جائیں، لوگ میری تعریف کریں، لوگوں میں میرے چرچے ہو جائیں، میری ناموری ہو، میری شہرت ہو، میری تعریف کے ڈنکے بجیں چاروں طرف۔ تو یہ دکھاوا جو ہوتا ہے اس میں لوگوں کی خوشیاں شامل ہو جاتی ہیں، اور اس میں اللہ کی خوشی کیا ہو جاتی ہے، اللہ کی رضا بہت دور پس پشت ڈال دیتے ہیں۔ تو دکھاوے سے اس لیے کیا ہو جاتا ہے، عمل ضائع ہو جاتا ہے۔ جسے آپ نے وہ سورہ ماؤن میں پڑھا ہے نا کہ تباہی ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں اور جو کیا کرتے ہیں، دکھاوا کرتے ہیں، اور جو چھوٹی چھوٹی جو چیزیں لوگ مانگتے ہیں اس کو منع کر دیتے ہیں۔ تو اس میں بھی یہی بات کہی گئی ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے تباہی اور بربادی ہے جو دکھاوا کرتے ہیں۔ تو دکھاوے سے اور ریاکاری سے عمل ضائع ہو جاتا ہے، برباد ہو جاتا ہے۔ ایک حدیث اور ہے جو بہت طویل حدیث ہے، میں اس کا مختصر حصہ آپ کو بتاؤں گی۔ اس میں حدیث کا میں مفہوم آپ کو بتاؤں گی کہ اس میں یہ کہا گیا ہے کہ 3 لوگ ایسے ہیں کہ جنہیں جہنم میں لا کر گھسیٹا جائے گا۔ ایک تو کیا ہوگا، اس میں عالم ہوگا، اور ایک کیا ہوگا، مجاہد ہوگا، اور ایک کیا ہوگا کہ سقی اور فیاض، بہت کچھ دینے والا۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کتنے اچھے اچھے نیک عمل کرنے والوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ تو جب ان لوگوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا تو وہ خود بھی یہ سوال کریں گے کہ اللہ تعالیٰ میں نے تو تیرے لیے کیا کیا، جہاد کیا تیرے راستے میں میں نے بہت خرچ کیا اور میں نے علم حاصل کیا۔ تو اللہ تعالیٰ جواب کیا دیں گے، اللہ تعالیٰ جواب بھی دیں گے کہ ہاں تو نے یہ کیا، لیکن تیری نیت کیا تھی، تیری نیت تھی لوگوں کو دکھانا۔ تو نے لوگوں کی خوشی کے لیے کام کیا تھا، تو نے جہاد اس لیے کیا تھا کہ لوگ تجھے کہیں کہ کتنا بہادر انسان ہے، یہ مجاہد انسان ہے۔ تو نے لوگوں کی تعریف بٹورنے کے لیے جہاد کیا تھا۔ تو نے علم اس لیے حاصل کیا تھا کہ لوگ کہیں کہ کتنا علم ہے اس کے پاس، کتنا بڑا عالم ہے یہ۔ تو نے لوگوں کے راستے میں تو نے لوگوں کو اس لیے دیا تھا، اس لیے خرچ کیا تھا، اس لیے انفاق کیا تھا کہ لوگ یہ کہیں کتنا سخی انسان ہے، کتنا فیاض انسان ہے، کتنا دیتا ہے یہ۔ تو تمہارا کیا ہو گیا، اس کا عمل تمہیں دنیا میں مل گیا، دنیا میں تمہاری تعریف ہو گئی، دنیا میں تمہاری واہ واہی ہو گئی، دنیا میں تمہارے چرچے ہو گئے، شہرت ہو گئی، تم چھا گئے، میڈیا پر چھا گئے، تم خبروں میں آ گئے، تمہارا مقصد پورا ہو گیا، اب آخرت میں کچھ نہیں بچا۔ تو جن لوگوں کی نظر دنیا پر رہتی ہے، کچھ بھی نیک کام کرتے ہوئے وہ دنیا میں بدلہ چاہتے ہیں، تو پھر وہ کیا ہو جاتے ہیں، آخرت میں محروم رہ جاتے ہیں۔ تو اس لیے اس حدیث سے پتہ یہ چلا کہ ہم نیکی اگر ہم کر رہے ہیں تو اپنی نیکیوں کی حفاظت کریں، اپنی نیکیوں کو برباد ہونے سے بچائیں، اور نیکیاں جو برباد ہوتی ہیں وہ ان چیزوں سے برباد ہوتی ہیں، دکھاوے سے برباد ہو جاتی ہیں۔ تو کیا ہمیں اپنی نیکیوں کی نمائش نہیں کرنا چاہیے، جسے بار بار باتوں باتوں میں ہم لوگوں سے بات کر رہے ہیں، گفتگو کر رہے ہیں، باتوں باتوں میں کیا لا رہے ہیں، اپنی نمازوں کا تذکرہ کر رہے ہیں، اپنے تہجد کا تذکرہ کریں، اپنے دعاؤں کا تذکرہ کریں، اپنے صدقات کا، باتوں باتوں میں ہم لوگوں کو ذہن کی طرف موڑنے کی کوشش کریں کہ ہم اتنا صدقہ کرتے ہیں، ہم اتنی نمازیں پڑھتے ہیں، اور ہم نے حج کیا، اور ہم نے عمرہ کیا، اور ہم نے یہ کیا اور وہ کیا۔
تو یہ کیا ہو جاتا ہے کہ ہم لوگوں کے اندر کیا بٹھانا چاہ رہے ہیں؟ اپنی نیکی کی دھاگ بٹھانا چاہ رہے ہیں کہ ہم بڑے نیک انسان ہیں. تو اپنی نیکیوں کا تذکرہ نہیں کرنا چاہیے. قرآن کریم میں بھی یہ بات کہی گئی ہے کہ فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے بہت پاکیزہ مت ٹھہرایا کرو، اپنے آپ کو بہت نیک نہ بنایا کرو. نہیں، لوگوں کے سامنے اپنے نیکیوں کے تذکرے کرنا اور اس بات کو بڑھا چڑھا کر بیان کرنا کہ ہم بڑے نیک انسان ہیں، ہم تو بڑے تہجد گزار ہیں، ہم تو بڑے نمازوں کے پابند ہیں، ہم تو بڑے روزے رکھنے والے ہیں، اور ہم نے تو اتنے حج کیے اور اتنے عمرے کیے، اور ہم تو اتنا اور اتنا خرچ کرتے ہیں لوگوں کو. تو منع کیا گیا ہے کہ اپنی نیکی کے تذکرے لوگوں کے سامنے نہ کیا کرو. اس سے کیا آ جاتا ہے انسان کے اندر؟ تکبر آ جاتا ہے، کبر آ جاتا ہے، گھمنڈ، غرور، اور اپنے نیکیوں کی نمائش، دکھاوا، ریاکاری، بہت کچھ چیزیں سامنے آ جاتی ہیں. تو اس سے کیا ہو جاتا ہے پھر آخرت میں انسان خالی ہاتھ رہ جاتا ہے، اس کے لیے کچھ نہیں بچتا ہے. تو اس لیے ہمیں اپنی نیکیوں کی حفاظت کرنا چاہیے، اپنی نیکیوں کو برباد ہونے سے بچائیں ہم. تو یہ 3 چیزیں آپ کے سامنے آئیں، من، عزا اور ریاکاری. ان 3 چیزوں سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہے. اور اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم ہماری نیکیوں میں یہ 3 چیزیں جو آ جاتی ہیں، دکھاوا، احسان جتانا اور اذیت پہنچانا. اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسے اللہ پر یقین نہیں ہے اور آخرت کے دن پر یقین نہیں ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو چاہیے کہ وہ کوئی بھی نیکی کرے تو کس لیے کرے؟ اس لیے کرے کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، مجھے اللہ کو خوش کرنا ہے. اللہ کی رضا اور خوشنودی مطلوب و مقصود ہونا چاہیے. رضائی الہی اور فلاح آخرت ہمارا مطمع نظر ہونا چاہیے. ہمارے پیش نظر کیا رہے کہ اللہ کے خوش کرنا ہے اور آخرت میں ہمیں اس کا بدلہ چاہیے. نظر ہماری آخرت پر رہے، نظر ہماری جنت پر رہے، اور پھر ہم نیکی کا کام کریں. اگر ہماری نظر دنیا پر رہے گی تو دنیا میں بدلہ مل جائے گا، اور اگر نظر آخرت پر رہے گی تو پھر بدلہ دنیا میں بھی ملے گا اور آخرت میں بھی ملے گا. ایسا نہیں ہے کہ اگر ہماری نظر آخرت پر ہے تو دنیا میں بدلہ ملے گا نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے. نظر اگر آخرت پر ہے تو بدلہ دنیا میں بھی ملے گا. ٹھیک ہے. تو بہرحال اب آپ کے سامنے یہ بات آئی کہ یہ 3 چیزیں جو آ جاتی ہیں، ریاکاری کیوں آتی ہے، دکھاوا کیوں آتا ہے؟ کہ ہمیں اللہ پر یقین نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ دے گا، کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے. تو اس چیز کا ہم اپنے دلوں میں یقین بٹھا لیں کوئی بھی کام کرتے وقت کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اور یہ چیز سامنے رکھیں، پیش نظر یہ رکھیں کہ اللہ نے دیکھ لیا بس کافی ہے، کوئی دیکھے یا نہ دیکھے. خواہ ہم رات کی تنہائی میں کوئی نیک کام کر رہے ہیں، خواہ ہم بالکل تنہا ہیں، اکیلے ہیں، کسی ایسی جگہ پر ہیں کہ کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، اس موقع پر ذہن میں یہ نہیں آنا چاہیے کہ کاش کوئی آ جائے اور ہمیں دیکھ لے کہ ہم کتنا اچھا کام کر رہے ہیں، کتنا نیک کام کر رہے ہیں. ذہن میں کیا آنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، اور بس میرے لیے کافی ہے کہ اللہ نے دیکھ لیا، اور مجھے اس کا بدلہ اللہ سے چاہیے، لوگوں سے نہیں چاہیے. تو یہ چیز ہمارے کیا رہنا چاہیے؟ ہر نیک کام کرتے وقت یہ چیز ہمارے پیش نظر رہنا چاہیے. صحابہ کرام اور اللہ کے رسول کی زندگی پر اگر ہم نظر ڈالیں تو وہ ہر کام کرنے سے پہلے ان کی سوچ کیا ہوتی تھی، ان کا نظریہ کیا ہوتا تھا کہ اس کے بدلے میں ہمیں کیا ملے گا. وہ صحابہ کرام سوال کرتے تھے اللہ کے رسول سے کہ اللہ کے رسول ٹھیک ہے ہم یہ نیک کام کر لیں گے، اگر ہم نے یہ نیک کام کر لیا تو کیا ملے گا ہمیں؟ تو اللہ کے رسول جواب میں کیا کہتے تھے کہ جنت. اس کے بعد صحابہ کرام کہتے تھے کہ اگر جنت مل رہی ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، یعنی جنت کے بدلے میں وہ نیک کام کرنے پر تیار ہو جاتے تھے. اچھا، ہماری جو نظر رہتی ہے، ہماری جو سوچ ہوتی ہے کوئی بھی کام کرتے وقت، ہماری نظر کیا ہوتی ہے؟ کیا فائدہ ہوگا؟ اور ہماری جو نظر رہتی ہے دنیا میں کہ دنیا میں کیا فائدہ ہوگا؟ اگر ہم نے کسی کو کچھ دے دیا تو ہماری نیت کیا ہوتی ہے، ہماری سوچ کیا ہوتی ہے کہ پھر تو ہمارا مال گھٹ جائے گا، کم ہو جائے گا، ہمارے پاس کیا بچے گا. یا کوئی کام کرتے وقت ہماری سوچ کیا ہوتی ہے کہ کاش کوئی آ جائے، کوئی دیکھ لے اور ہم دیکھ لے گا ہم کتنا نیک کام کر رہے ہیں. تو ہماری نظر بڑی محدود ہے، سوچ بڑی محدود ہے. ہمیں اپنی سوچ کو بہت اعلیٰ بنانا ہوگا، بہت اونچا بنانا ہوگا. اپنی نظروں کو، اپنی نگاہوں کو ہمیں جنت پر جمانا ہوگا اور آخرت پر رکھنا ہوگا. یہی صحابہ اکرام کا بھی طریقہ تھا، اور یہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی شیوا تھا. تو یہ ہمیں اپنے سامنے جو مثالیں رکھنا ہے وہ صحابہ اکرام کی رکھنا ہے، اور کس کی رکھنا ہے؟
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کو اپنے سامنے رکھنا ہے. آگے اب اللہ تعالیٰ پھر مثال دے کر سمجھا رہا ہے. جیسے میں نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ مثالیں دے دے کر سمجھاتا ہے. تو یہاں پر اب ریاکاری کی، من کی اور ازا کی اللہ تعالیٰ مثال دے رہا ہے کہ اس کے ذریعے اعمال کیسے ضائع ہو جاتے ہیں. اور مثال جو دی جا رہی ہے وہ کیسی دی جا رہی ہے؟ وہ ایسی مثال دی جا رہی ہے کہ اس مثال کو ہر انسان آسانی کے ساتھ سمجھ سکتا ہے. ایسی کوئی مثال نہیں ہے کہ اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں کہیں جانا پڑے گا اور سمجھنا پڑے گا کہ یہ کیا مثال ہے. بہت ایسی مثال ہے کہ ہر انسان کا واسطہ پیش آتا ہے. کس سے؟ بارش سے. بارش ہوتی ہے کسی اونچی جگہ پر، کسی چٹان پر، کسی اونچے پتھر پر بارش ہوتی ہے. اس پر کیا ہوتی ہے؟ مٹی ہوتی ہے. کوئی چٹان ہے، کوئی اونچا سا پتھر ہے اور اس پر کیا ہوئی؟ مٹی ہے. مٹی جم گئی ہے. اب کیا ہوئی؟ بارش نازل ہوئی. تو بارش نازل ہونے سے وہ مٹی کیا ہو گئی؟ تو جب مٹی بہہ گئی اب کیا چیز باقی رہی؟ اب باقی رہا چٹیل میدان. وہ چٹان بالکل صاف ہو گئی، چٹان بالکل سامنے آ گئی، پتھر بالکل سامنے آ گیا اور مٹی کیا ہو گئی؟ بہہ گئی. تو بالکل اب کیا ہوگا؟ لا یقدرون علی شیء مما کسبوا، تو پھر وہ قدرت نہیں رکھے گا کچھ بھی اس میں سے جو اس نے کمایا. اب آپ کے کیا سمجھ میں آئی یہ بات؟ آپ اسے ایسے سمجھیے کہ مان لیجئے کہ ہم نے کیا کی؟ بہت سی نیکیاں کی، بہت سے صدقات کیے، بہت نیکیاں کی ہم نے، ٹھیک ہے، زکوٰۃ، صدقہ، خیرات اور بہت سے اچھے کام ہم نے کیے. اب اسی کرنے کے بعد ہم نے کیا کر لیا؟ ہم نے دینے والے کو پر احسان بھی جتا دیا. ہم نے دینے والوں کو کیا کر دی؟ اذیت بھی پہنچا دی. ہم نے کیا کر دیا؟ اس عمل میں دکھاوا بھی شامل ہو گیا، ریاکاری بھی آ گئی، ہے نا. ہم نے اپنے نیکیوں کی نمائش بھی کر دی. ہم اخباروں کے زینت بھی بن گئے، ہم میڈیا پر بھی چھا گئے، ہے نا. یہ سب کچھ آ گیا ہمارے نیکیوں کے ساتھ. اب کیا ہوا؟ جب ہم آخرت میں جائیں گے تو سامنے کیا دیکھیں گے کہ ہمارے سامنے جو ہم نے بہت نیک کام جو ہم کر کے آئے تھے، صدقہ اور خیرات اور سخاوت اور فیاضی، انفاق، ہم دیکھیں گے کہ وہاں تو ہماری یہ کوئی نیکی نہیں ہے. کیوں نہیں ہوگی؟ کیونکہ ہم نے اپنے وہ نیکی ضائع کر دی دنیا میں. کس طریقے سے؟ احسان جتا کر، اذیت پہنچا کر، دکھاوا کر کے، اپنے نیکیوں کی نمائش کر کے. ہم نے دنیا میں واہواہی لوٹ لی، ہم نے دنیا میں کیا کر لیا؟ تعریفیں بٹور لی، اور آخرت میں ہم خالی ہاتھ رہ جائیں گے. تو یہ مثال کے ذریعے ہمیں سمجھایا جا رہا ہے کہ اس طریقے سے تم خالی ہاتھ رہ جاؤ گے جیسے کیا ہو جائے گا؟ بارش پڑنے کے بعد مٹی بہہ گئی اور چٹان رہ گئی، پتھر رہ گیا، ہے نا. تو ایسے ہی تم کیا رہ جاؤ گے؟ بالکل خالی ہاتھ. تو اس لیے کیا ہے کہ نیکی کرنے کے بعد کبھی بھی اپنی نیکیوں کو ہم ضائع ہونے سے بچائیں، برباد ہونے نہ دیں، اپنی نیکیوں کی حفاظت کریں. تو نیکیوں کی حفاظت کیسے ہوگی؟ عاجزی کے ساتھ دیں، انکساری کے ساتھ دیں، اللہ کا شکر ادا کر کے دیں کہ اللہ نے ہمیں نیکی کا موقع دیا. اور کس طریقے سے دیں؟ کہ چھپا کر دیں، اور بہت ہی زیادہ جیسے میں نے کہا کہ اسے تکلیف نہیں پہنچانا ہے، اذیت نہیں پہنچانا ہے نا. اور ہاں نظر جو رہے ہماری وہ کس پر رہے؟ اللہ کی رضا پر رہے. واللہ لا یہدی القوم الکافرین، اللہ تعالیٰ کافر قوم کو ہدایت نہیں دیتا ہے. اب آگے کی جو آیت ہے، آیت نمبر 265، اس آیت میں اس کے اپوزٹ ایک کردار بتایا جا رہا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ ہمیشہ جب بھی بتاتا ہے نا، دو کردار بتاتا ہے، دو کیٹیگری ہمارے سامنے آتی ہیں. ایک تو کیٹیگری یہ ہے کہ جو لوگ احسان جتاتے ہیں، اذیت پہنچاتے ہیں، ریاکاری کرتے ہیں، ان کی مثال اللہ تعالیٰ نے سمجھا دی کہ ان کی مثال کیسی ہے. اب دوسری طرف جو مثال دی جا رہی ہے آگے کی آیت میں، وہ بالکل اپوزٹ مثال ہے کہ کس طریقے سے دینا چاہیے. یہ بہت اہم آیت ہے یہ، کہ دیتے وقت کیا چیز ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، اب اسے ہم پڑھ لیتے ہیں، پھر ہم اسے سمجھیں گے. وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اور ان لوگوں کی مثال جو اپنا مال خرچ کرتے ہیں اللہ کی رضا چاہنے کے لیے، اللہ کی خوشنودی چاہنے کے لیے. وَتَثْبِيتًا مِنْ أَنفُسِهِمْ، اور نفس کی ثبات کے ساتھ، نفس کے جماؤ، نفس کے ثابت رہنے کے ساتھ. ٹھیک ہے. کمثل جنت بربوۃ اصابها وابل، اس کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی باغ کسی ٹیلے پر ہو، کسی اونچی جگہ پر ہو. اصابها وابل،
جب کیا ہو جائے اس پر تیز بارش پڑے فآتت اکلھا ضعفین تو پھر وہ دوگنا پھل دے فإن لم یصبھا وابل اور اگر تیز بارش نہ پڑے فتل تو ہلکی ہی پھوار کافی ہو واللہ بما تعملون بصیر اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال دیکھ رہا ہے۔ اب ہم اس آیت کو سمجھیں گے۔ پہلی چیز جو اس میں آ رہی ہے وہ کیا چیز آ رہی ہے کہ جو لوگ اپنا مال خرچ کرتے ہیں، اس چیز کی میں تشریح کل کر چکی تھی کہ وہ مال کیا ہونا چاہیے، اپنا ہونا چاہیے، مفت کا مال نہ ہو، یعنی کہیں سے اٹھا کر ہم کسی اور کو دے دیں ایسا مال نہ ہو، چوری کا، ڈکیتی کا یا بہت سے ایسے مال، بلکہ کیا ہو، اپنا مال ہم خرچ کریں۔ اور پھر اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ مال کیسے خرچ کریں، مال خرچ کرنے کا مقصد کیا ہو، ابتغاء مرضات اللہ، اللہ کی رضا چاہنا، وہی چیز جو میں نے ابھی آپ کے سامنے رکھی تھی کہ یہ کیا ہے، ٹاپ پر جو چیز ہونا چاہیے، فرسٹ نمبر پر جو چیز ہونا چاہیے انفاق کرتے ہوئے، وہ ہم اپنے گرہ سے باندھ لیں کہ جس کے بغیر ہماری یہ نیکی قبول ہو ہی نہیں سکتی۔ وہ کیا ہے، اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی، اللہ کو خوش کرنا۔ قرآن کریم میں کہا گیا ہے کہ ورضوان من اللہ اکبر، اللہ کی خوشنودی سب سے بڑی چیز ہے، اللہ کی رضا یہ سب سے بڑی چیز ہے۔ تمام چیزوں کو پیچھے ڈال دیں، تمام چیزوں کو پس پشت ڈال دیں، بس ایک چیز سامنے رکھیں، اور وہ کیا، اللہ کی رضا اور خوشنودی۔ تو یہ کیا ہونا چاہیے، ایک مومن کا جو شیوا ہونا چاہیے، ایک مومن کا جو مطلوب و مقصود ہونا چاہیے، وہ کیا، اللہ کی رضا۔ وہ جو ہے نا شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، وہی چیز ہے یہاں پر۔ تو اللہ کی رضا کیا ہونا چاہیے، ٹاپ پر ہونا چاہیے، پہلے نمبر پر ہونا چاہیے۔ اس کے بعد دوسری چیز کیا ہے کہ وَتَثْبِيتًا مِنْ أَنفُسِهِمْ، اپنے نفس کو جماتے ہوئے، ثابت قدم رہتے ہوئے، ثبات کے ساتھ نفس کے، نفس ہمارا اس پر جمع ہوا ہو۔ اب اس کا کیا مطلب ہے، اس کے بہت سارے مطلب ہو سکتے ہیں۔ اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ ہم جب کوئی نیکی کا کام کریں تو وہ کیسے کریں، وہ نیکی پر ہم جمے ہوئے ہوں۔ اصل میں مطلب اس کا یہ ہے کہ ایسا نہ ہو کہ ہم نے کوئی نیکی کا کام کیا اور ایک بار وہ نیکی کا کام کر کے اور اب ہم کیا ہو جائیں کہ بس ہم نے بہت نیکی کا کام کر لیا، اب بہت کیا بہت ہو گیا، بہت کافی ہے، اب آگے نہیں کریں گے۔ اس پر کیا ہونا چاہیے، ہمارے نفس کا ثبات ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، یعنی اس کام پر ہم جمے ہوئے ہوں۔ ثبات کہتے ہیں جم جانے کو، ڈٹ جانے کو۔ کوئی بھی نیکی کا کام ایسا نہ ہو کہ زندگی میں ایک بار کر لیں اور بس سمجھ لیں کہ ہم بہت نیک ہو گئے، نہیں، اس کام پر ثبات ہو، جماؤ ہو، ڈٹاؤ ہو، اس کام کو ہم مسلسل کرتے رہیں۔ کوئی بھی کام جب کیا ہوتا ہے انسان بار بار کرتا ہے تو وہ چیز اس کی پختہ ہو جاتی ہے، مضبوط ہو جاتی ہے۔ تو نیکیوں میں اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم مضبوط ہو جائیں، پختہ ہو جائیں، تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا، بار بار اس کام کو دہرانا ہوگا، بار بار اس چیز کو ہمیں ریپیٹ کرنا ہوگا۔ اس لیے ہمارے ذہن میں کبھی چیز نہیں آنا چاہیے کہ بس کافی ہے۔ اصل میں ہمارے اندر جو چیز آ گئی ہے نا، وہ کیا آ گئی ہے کہ ہم کوئی ایک نیکی کا کام کرتے ہیں اور ہم کیا سوچتے ہیں کہ ہم بڑے نیک ہو گئے ہیں، ہم بڑے پرہیزگار ہو گئے ہیں، ہم بڑے اچھے ہو گئے، ہم جنتی ہو گئے ہیں، ہے نا، یہ چیز ہمارے ذہن میں آ جاتی ہے۔ اور ہمارے ذہن میں یہ چیز آ جاتی ہے کہ بس اب بہت ہو گیا، ہم ذرا ذرا سے نیکی کے کاموں کو بہت سمجھنے لگتے ہیں۔ اس کے برعکس اگر ہم صحابہ کرام کی زندگی پر نظر ڈالیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر اگر ہم نظر ڈالیں تو کیا چیز نظر آتی ہے کہ وہ ایک نیکی کا کام کرنے کے بعد تھک کر نہیں بیٹھ جاتے تھے، ایک نیکی کا کام کرنے کے بعد فوراً دوسری نیکی کا کام کرنے کے لیے تیار ہو جاتے تھے، کمر بستہ ہو جاتے تھے۔ ابھی ایک مہم سر کر کے آئے ہیں، پھر دوسری مہم کے لیے تیار ہو جاتے تھے۔ ہم تو کیا ہوتے ہیں، ایک کام کر کے اتنا تھک جاتے ہیں کہ گویا ہم نے بہت بڑا کوئی نیکی کا کام کر لیا۔ تو تھکنا نہیں ہے، ہمیں ہمت نہیں ہارنا ہے، تھک کر نہیں بیٹھنا ہے، پست نہیں پڑنا ہے، بلکہ ایک کام کرنے کے بعد پھر کیا ہونا چاہیے، دوبارہ اس کام کرنے کے لیے تیار ہونا۔ اس میں کیا ہے کہ ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے لیے تیار رہنا، پھر تیسری نماز کے لیے، پھر چوتھی، نا اس طریقے سے۔
تو یہ چیز اصل میں یہ ہماری تربیت کرتی ہے نا، 5 وقت کی نمازیں، کہ ایک بار ہم نے نیکی کا کام کر لیا تو کافی نہ سمجھے، بلکہ پھر دوسری کام کے لیے تیار رہیں ہم، دوسری بار نیکی کا کام کرنے کے لیے، یہ تربیت کرتی ہے. تو اسی طریقے سے ایسا نہیں ہے کہ ہم نے زندگی میں ایک بار انفاق کر دیا اور ہمیشہ کا نہیں پھر بیٹھ جائے کہ ہم نے اب کر دیا انفاق، ایک بار صدقہ کر دیا، ایک بار خیرات کر دی ہے نا، اور ہم کیا سوچے کہ اب ہم نے بہت کر دیا. تو بہت نہ سمجھیں، ہر نیکی کے کام کو کیا سمجھے کہ ابھی یہ بہت ناکافی ہے، ابھی تو یہ ناکافی ہے، ابھی تو کچھ بھی نہیں کیا میں نے، ابھی تو مجھے بہت کچھ کرنا ہے. تو یہ ہماری سوچ ہونا چاہیے. ہم اپنے نیکیوں کو ناکافی سمجھے، کافی نہ سمجھیں، بہت نہ سمجھیں، بلکہ کیا کہ ابھی تو یہ کچھ بھی نہیں. اصل میں یہ چیز کیا ہوتی ہے، عاجزی اور انکساری ہوتی ہے، کہ ہر نیک کام کرنے کے بعد کیا سوچیں کہ ہم نے کچھ نہیں کیا. یہ ہے عاجزی اور انکساری. اور کبر اور گھمنڈ اور غرور کیا ہے کہ ایک کام کرنے کے بعد ہم کہیں کہ ہم نے بہت کر لیا. اچھا، بہت سے لوگ بھی اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. مان لیجیے ہم کوئی کام کر رہے ہیں نیکی کا، اب لوگ کیا کہہ رہے ہیں کہ بس بہت ہو گیا، اتنا کافی ہے، اب اور نہیں کرنا ہے، اور آگے نہیں جانا ہے. تو یہ کیا ہے، لوگ ہماری ہمتوں کو پست کرتے ہیں. تو اولو العزمی کیا ہے، بلند ہمتی کیا ہے، کہ ہم اگر مان لیجیے کہ ہم کوئی نیکی کا کام کر رہے ہیں تو ہم کیا دیکھیں کہ مجھ سے زیادہ نیکی کا کام کون کر رہا ہے، اس پر ہم نظر رکھیں. اسے نہ دیکھیں جو ہم سے کم کر رہا ہے. اصل میں ہماری نظر کس پر رہتی ہے، جو کچھ بھی نہیں کرتے ہیں. ہم سوچتے ہیں کہ یہ تو کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں، ان کے مقابلے میں ہم تو بہت کچھ کر رہے ہیں. انہیں نہیں دیکھنا چاہیے نیکی کے کاموں میں. کسے دیکھنا چاہیے؟ جو ہم سے زیادہ کر رہے ہیں. کہ ہم تو صرف کیا کرتے ہیں، 1 گھنٹے بیٹھ کر ہم قرآن سیکھ لیتے ہیں. ہم ذرا ان کو پڑھنا، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بڑا اچھا کام کر رہے ہیں، بہت زیادہ کر رہے ہیں ہم شاید، ہے نا. لیکن اگر ہم نظر ڈالتے ہیں ان لوگوں کی زندگی پر جو دن بھر کیا کر رہے ہیں، پورے دن تعلیم و تعلم میں لگے ہوئے ہیں، درس و تدریس میں لگے ہوئے ہیں، اور بہت سے کام کر رہے ہیں وہ چیریٹی کے، اور بہت سے نیک کام کر رہے ہیں، خدمت خلق بھی کر رہے ہیں، بہت کچھ کام کر رہے ہیں وہ دن بھر. ان پر ہماری نظر ہونا چاہیے کہ ان کے مقابلے میں تو ہمارا کام کچھ بھی نہیں ہے نا. تو ہمیشہ نیکی میں ہمیں کیا دیکھنا چاہیے، اپنے سے اوپر لوگوں کو دیکھنا چاہیے، اپنے سے زیادہ لوگوں کو دیکھنا چاہیے، اور یہ سوچنا چاہیے کہ ان کے مقابلے میں تو ہماری نیکی کچھ بھی نہیں ہے، ہم تو کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں. تو یہ ہے عاجزی اور انکساری. تو یہ چیز ہمارے اندر آنا چاہیے. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہماری نیکیوں میں ثبات آتا ہے. تو بہرحال انفاق ہو، صدقہ ہو یا خیرات ہو، تو اس کے لیے کیا ہے کہ ثابت قدمی کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے، اپنے نفس کو جمانے کی ضرورت ہے. اچھا، اس میں ایک چیز یہ بھی آ گئی، یہ بھی یاد رکھیے، جیسے میں نے آپ سے کہی بھی تھی کہ اموالہم کا جو لفظ ہے نا، کہ اپنا مال خرچ کرنا، اس کو آپ ایسے سمجھیے کہ جیسے مان لیجیے کہ جب تک بچے اپنے ماں باپ کے پیسوں سے تعلیم حاصل کرتے ہیں تو ان کے اندر تعلیم کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی ہے. ان سے بار بار کہنا پڑتا ہے کہ آپ لوگ پڑھیے، محنت کیجیے، پیسہ برباد نہ کیجیے ہمارا، ہے نا. لیکن وہ بچہ جو اپنے محنت سے اپنے آپ پیسہ کما کر جو تعلیم حاصل کرتا ہے، کیا اس سے کبھی کہنا پڑتا ہے کہ تم پڑھو، پڑھنے کے لیے بیٹھو؟ اس سے خود اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ میں کتنی محنت سے پیسہ کما رہا ہوں اور کس طریقے سے میں تعلیم حاصل کر رہا ہوں، اور پھر وہ اپنا ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کرتا ہے نا. تو اسی طریقے کی بہت سارے مثالیں ہو سکتی ہیں. مان لیجیے ایک انسان تو وہ ہے کہ جسے ہم لوگ ہیں، ہمیں وراثت میں کیا مل گیا، اسلام مل گیا ہے، ہم لوگ موروثی مسلمان ہیں، اور ہمارے نزدیک اسلام کی کوئی اہمیت نہیں ہے، مفت میں ہمیں مل گیا ہے یہ، ہے نا. اور ایک وہ لوگ ہیں جنہوں نے بڑی محنت سے اسلام حاصل کیا ہے، بڑے قربانیوں سے، چاہے وہ صحابہ کرام کی زندگی ہو، چاہے وہ آج کے دور کے بہت سے ایسے لوگ ہوں کہ جو محنت سے اسلام حاصل کر رہے ہیں، قربانیوں سے اور تکلیفوں سے پریشانیوں سے اسلام حاصل کر رہے ہیں. ان کے نزدیک اسلام کی کتنی اہمیت ہوتی ہے. ہمارے نزدیک تو اسلام کی نہ کوئی قدر ہے نہ اہمیت ہے، اور ہم تو اسلام کی کیا کر رہے ہیں، اسلام کے قدروں کو پامال کر رہے ہیں، برباد کر رہے ہیں. لیکن قدر کون لوگ کر رہے ہیں؟ جو محنت سے اسلام حاصل کر رہے ہیں. تو بالکل یہی چیز یہاں پر سمجھائی جا رہی ہے کہ وہ مال جو انسان اپنے آپ کماتا ہے، اسے وہ کیا کرتا ہے، اسے وہ ضائع نہیں کر سکتا، برباد نہیں کر سکتا. اور لیکن دوسروں کا مال اٹھا کر آسانی کے ساتھ انسان دے سکتا ہے نا. تو یہ اصل میں اس میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ اصل میں نفس کو کچلنے والی چیز ہے. اپنی محنت سے کیا ہوا مال وہ لوگوں پر خرچ کرنا، یہ بہت ہی ہمت کی بات ہے، بہت کمال کی بات ہے، یہ بہت اعلیٰ درجے کی بات ہے. یہ کسی مفت کا مال اٹھا کر، کسی دوسرے کا مال اٹھا کر کسی کو دے دینا، یہ بہت آسان سی بات ہے. یہ تو یہ چیز ہے کہ اسی لیے کہا گیا ہے کہ وہ مال کیا ہونا چاہیے، اپنا مال ہونا چاہیے. تو بہرحال اس سے بھی کیا ہوتا ہے،
نفس میں ثبات آتا ہے کہ محنت کر کے انسان، محنت کے ذریعے انسان جو بھی نیکی کا کام کرتا ہے اس کے دل میں اس کی کیا ہوتی ہے؟ قدر ہوتی ہے. تو اس لیے انسان کو چاہیے کہ وہ کیا کرے، محنت بھی کرے، اور یہ ہے کہ اپنے نفس میں ہم کیا لے کر آئیں؟ ثبات بھی لے کر آئیں، ثابت قدمی بھی لے کر آئیں، جم جائیں نیکی پر، ڈٹ جائیں. اچھا چلیے ٹھیک ہے، پھر آگے بڑھتے ہیں. کہا جا رہا ہے کہ جو لوگ اللہ کی رضا کے لیے کیا کرتے ہیں، اللہ کی خوشنودی کے لیے جو مال خرچ کرتے ہیں، اور نفس کے ثبات کے ساتھ جو لوگ کیا کرتے ہیں؟ انفاق کرتے ہیں، ان کی مثال ایسی ہے جیسے کیا ہو؟ کسی اونچی جگہ پر ایک باغ ہو، اور جب اس باغ کے اوپر تیز بارش پڑے تو وہ 2 گنا پھل دے، اور جب اس پر ہلکی بارش پڑے تو پھر کیا ہو؟ اگر تیز بارش نہ بھی پڑے اور ہلکی بارش پڑے تب بھی کیا ہو جائے؟ وہ جگہ سرسبز و شاداب ہو جائے. اب اس کو ہم کیسے سمجھیں گے؟ اس کو ایسے سمجھ لیے کہ بڑی اچھی مثال دی جا رہی ہے اس انسان کے جس کے دل میں اللہ کی رضا ہوتی ہے. تو سب سے پہلے چیز ہمیں اپنے دلوں میں جو بٹھانا ہے وہ اللہ کی رضا بٹھانا ہے، اور پھر اس کے بعد ہم جب بھی کیا کریں گے؟ ہم صدقہ کریں گے، خیرات کریں گے اللہ کے رضا کے ساتھ. جب ہم کریں گے تو اس پر جو اجر ملنا ہے، اس پر جو بدلہ ملنا ہے، اس پر جو ثواب ملنا ہے وہ 2 گنا ملنا ہے. ٹھیک ہے، بڑھا چڑھا کر ملنا ہے، ضعفین، بڑھا چڑھا کر اجر دیا جائے گا. جیسے میں نے کل بھی یہ بات کہی تھی کہ اصل میں اعمال میں اللہ تعالیٰ ہماری کیا دیکھتا ہے؟ کوالٹی دیکھتا ہے. وہ یہ دیکھتا ہے کہ ہمارے اعمال میں حسن کتنا ہے، خوبصورتی کتنی ہے. اللہ تعالیٰ اعمال میں نیتیں دیکھتا ہے، جذبات دیکھتا ہے، خیالات دیکھتا ہے. قرآن میں بھی یہ بات آئی ہے، حدیث میں بھی یہ بات آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے جسموں کی طرف نہیں دیکھتا، تمہارے صورتوں کی طرف نہیں دیکھتا ہے، وہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے، تمہارے تقویٰ کو دیکھتا ہے، تمہاری نیتوں کو دیکھتا ہے. انما الاعمال بالنیات، اعمال کی قبولیت کا دارمدار نیتوں پر ہوتا ہے. تو کوئی بھی نیک کام ہو، چاہے وہ قربانی کا مسئلہ ہو یا کوئی بھی مسئلہ ہو، اس میں کیا دیکھے جاتے ہیں؟ جذبات کیا ہیں ہمارے، ٹھیک ہے، خیالات کیا ہیں، احساسات کیا ہیں. تو اس پر اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی نظر جو ہوتی ہے وہ ہمارے دلوں پر ہوتی ہے اور ہمارے تقویٰ پر ہوتی ہے کہ کس جذبے کے ساتھ ہم نے یہ دیا ہے. تو اسی لیے کیا ہے کہ اعمال میں کوانٹٹی کے بجائے کوالٹی پر نظر ہونا چاہیے. ہمارے اعمال میں حسن کتنا ہے، احسن عمل ہے وہ یا نہیں ہے، یہ چیز ہمارے سامنے ہونا چاہیے. اصل میں ہم لوگ کی جو نظر رہتی ہے نا وہ کس پر رہتی ہے؟ جیسے مان لیجئے ہم نماز پڑھنے کھڑے ہوتے ہیں، نفل نماز، چاہے ہم تہجد کی نماز پڑھیں یا کوئی سی بھی نماز پڑھیں، سوال جو آتے ہیں لوگوں کے وہ کیا آتے ہیں کہ کتنی رکعتیں پڑھیں، کتنے پر ہماری نظر رہتی ہے، تعداد پر نظر رہتی ہے ہماری، کتنے نفل پڑھنا چاہیے. ہونا کیا چاہیے؟ نظر کس پر رہنا چاہیے؟ سوال کیا آنا چاہیے کہ ہمارا وہ عمل کیسے ہم خوبصورت بنائیں، کتنا اس میں حسن ہونا چاہیے ہمارے عمل میں، کتنا خشوع ہو، کتنا خضوع ہو، کتنی عاجزی ہو، کتنی انکساری ہو، کتنی خشیت ہو، کتنا خوف ہو، ڈر ہو، خشوع خضوع. ان چیزوں پر ہماری نظر نہیں ہوتی، ہماری نظر تعداد پر رہتی ہے. اسی طریقے سے مان لیجئے خرچ کرنے کا مسئلہ آتا ہے، چاہے وہ زکوٰۃ ہو، صدقہ ہو، خیرات ہو، انفاق ہو. لوگوں کے سوال کیا آتے ہیں؟ کتنا دیں، کتنا نکالنا چاہیے. نظر کس پر نہیں رہتی ہے کہ دیتے وقت ہمارے جذبات کیا ہونا چاہیے، ہمارے احساسات کیا ہونا چاہیے، ہمارے نیتیں کیا ہونا چاہیے. ان چیزوں کو ہم بہت پیچھے ڈال دیتے ہیں، تعداد پر نظر رکھتے ہیں، گن گن کر نکالتے ہیں. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے اعمال کی کوالٹی پر دھیان دیں کہ ہمارے اعمال کی کوالٹی کیا ہے. کوالٹی کے اکارڈنگ ہی ہمیں ریوارڈ ملنا ہے، بدلہ ملنا ہے. ٹھیک ہے، تو اگر ہمارے دل میں اللہ کی رضا ہے اور پھر ہم نے چاہے کم خرچ کیا یا زیادہ خرچ کیا لیکن اللہ کی رضا کے لیے خرچ کیا تو اس پر کیا ہے؟ بڑھا چڑھا کر اجر دیا جائے گا. اور اگر اللہ کی رضا ہے اور اگر ہم نے بہت زیادہ خرچ نہیں بھی کیا اور ہم نے تھوڑا بہت بھی خرچ کر دیا، فتلن یعنی فَإِن لَمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ، اگر ہم نے بہت زیادہ خرچ نہیں کیا، فتلن تھوڑا سا بھی خرچ کر دیا لیکن کس لیے خرچ کیا؟ اللہ کی رضا کے لیے خرچ کیا، تو اس پر بھی کیا ہے؟ اجر ملنا ہے. اس سے بھی کیا ہو جائے گا؟ سرسبز و شادابی آ جائے گی، پھل آ جائیں گے. تو اللہ کی رضا یہ کیا ہے؟ مطلوب و مقصود ہونا چاہیے ہمارا. ٹھیک ہے، یہ ہمارے ٹاپ پر ہونا چاہیے یہ چیز. تو یہ بہت ہی اہم چیز ہے یہ کہ
اس میں یہ بھی ہے جسے قرآن کریم میں کہا گیا ہے کہ ایک بات یہ بھی سامنے آ رہی ہے اس سے کہ چاہے ہمارے حالات کیسے ہی کیوں نہ ہو، ہمارے حالات چاہے بہت اچھے ہوں یا بہت کمزور حالات ہوں، ہر حال میں خرچ کرنا چاہیے۔ قرآن کریم میں جو آیا ہے الفاظ وہ آیا ہے ينفقون فی السراء والضراء، کہ وہ خرچ کرتے ہیں خوشی میں بھی اور غم میں بھی، تکلیف میں بھی، مصیبت میں بھی اور اچھے حالات میں بھی خرچ کرتے ہیں۔ اس سے کیا پتا چلا؟ ہم لوگوں کی سوچ یہ بنی ہوئی ہے کہ جب ہمارے پاس پیسہ ہوگا، جب ہم مالدار ہوں گے، جب ہم امیر ہوں گے تو ہم خرچ کریں گے، اور جب ہمارے حالات بہت تنگ ہوتے ہیں، کمزور ہوتے ہیں، تو ہم کیا سمجھتے ہیں کہ ہمیں تو خرچ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہمیں کیا ضرورت ہے خرچ کرنے کی، اور ہم تو خود ضرورت مند ہیں۔ یہ سوچ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ہمارے پاس کم ہے تو ہم کم خرچ کریں۔ تو جیسے یہ بات آئی تھی نا کہ اس سے کیا ہوتی ہے، مال میں خیر و برکت ہوتی ہے، مال پاک صاف ہو جاتا ہے، مال میں بڑھوتری ہوتی ہے۔ تو آج ہمارے گھروں میں جو خیر و برکت جوڑ گئی ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے انفاق کرنا چھوڑ دیا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم تو خود پریشان ہیں، ہم کیوں خرچ کریں، یہ سوچ بنی ہوئی ہے۔ اگر ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر نظر ڈالیں اور صحابہ کرام کی زندگی پر نظر ڈالیں، کیا صحابہ کرام کی زندگی میں، اللہ کے رسول کی زندگی میں آپ نے ایسا پڑھا کہ وہ بہت مالدار تھے، بہت امیر تھے اور وہ خرچ کرتے تھے؟ ہم نے اور آپ نے کیا پڑھا؟ ہم نے یہ پڑھا ہے کہ حالات انتہائی کمزور تھے، ہے نا؟ کہ انتہائی کمزور حالات، پیوند لگے ہوئے کپڑے پہننے والے، اور کیا کرتے تھے؟ اللہ کے راستے میں بہت خرچ کرتے تھے۔ کہیں سے بھی کچھ بھی مال ان کے ہاتھ آ گیا، کسی نے ان کو کچھ تحفہ دیا، ہے نا، اور فوراً کیا کرتے تھے؟ اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا کرتے تھے۔ قرآن کریم میں کہا گیا ہے نا کہ میرے خیال سے اس میں سیرت کی کتاب میں ہم نے پڑھا ہے کہ جو قرآن میں بھی اس کا نقشہ کھینچا گیا ہے کہ منافقین لوگ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ کس کا؟ صحابہ کرام کا۔ کیا کہتے تھے؟ یہ مٹھی بھر کھجورے لانے والے یہ بات کرتے ہیں فتح کرنے کی روم اور ایران کو، قیصر و کسریٰ کو فتح کرنے کی باتیں کرتے ہیں۔ کون؟ مٹھی بھر کھجورے لانے والے۔ اس سے یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے، اور ہم نے پڑھا بھی ہے کہ صحابہ کرام کے پاس اگر ایک مٹھی کھجور بھی ہوتی تھی تو وہ بھی اللہ کے راستے میں دے دیا کرتے تھے۔ یعنی حالات اتنے کمزور ہوتے تھے کہ اللہ کے راستے میں دینے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تھا گھر میں، اور اگر ایک مٹھی کھجور بھی ان کے ہاتھوں میں ہے تو وہ بھی اللہ کے راستے میں دے دیا کرتے تھے۔ تو یہ چیز ہم سب کو اپنے سامنے رکھنے کی ضرورت ہے نا۔ اگر ہم ان واقعات پر اگر روشنی ڈالنا شروع کر دیں اور پڑھنا شروع کر دیں تو شاید میرے خیال سے وقت کم پڑ جائے۔ ایسے ایسے واقعات ہیں کہ رونگٹے کھڑے کر دینے والے واقعات ہیں صحابہ کرام کے، کہ جب صحابہ کرام کے پاس کوئی مہمان آ جاتا تھا باہر سے، اس کی مہمان نوازی کرنا ہوتی تھی، تو کیا پڑھا ہے ہم نے کہ رات کے اندھیرے میں چراغ گل کر دیا کرتے تھے کہ مہمان کو احساس نہ ہو کہ میزبان کھانا کھا رہا ہے یا نہیں کھا رہا ہے، اور وہ پیٹ بھر کر کھانا کھا لے۔ یعنی مہمان کے خاطر کرنا، اس کی تواضع کرنا، اس کی ضروریات کا خیال کرنا، کہ بچے بھوکے ہیں، مہمان کو احساس نہ ہو کہ ہم کھانا کھا رہے ہیں نہیں کھا رہے ہیں، اور مہمان کیا ہو جائے پیٹ بھر کر کھانا کھا لے، اس کو احساس نہ ہو۔ تو ہم میں سے کس کے اندر آج یہ کردار موجود ہے؟ ہم کہیں گے پہلے ہماری تو ضرورت پوری ہو جائے، پہلے ہمارا تو پیٹ بھر جائے، ہم پھر بعد میں کسی دوسرے کا پیٹ بھریں گے۔ یہ ہماری سوچ بنی ہوئی ہے۔ حضرت عائشہ کی مثال ہمارے سامنے ہے کہ گھر میں کوئی سوالی آئی، کوئی مانگنے والی آئی، ایک عورت، دینے کے لیے کچھ نہیں تھا، ایک کھجور تھی، وہ اس عورت کو اٹھا کر دے دی، اور اس نے اس کھجور کے 2 ٹکڑے کیے اور اپنے دونوں بچوں کو کھلا دیے۔ اور اس طرح کی ایک اور مثال ہے کہ حضرت عائشہ روزے سے تھیں، اور پھر کیا ہوئی کہ کوئی سوالی آئی مانگنے، اور حضرت عائشہ نے اپنے کنیز سے کہا کہ کچھ ہے دینے کے لیے کیا؟ تو کہا کہ ایک ہی روٹی ہے اور وہ آپ کے افطار کے لیے ہے۔ تو کہا کہ نہیں، وہ دے دو اسے۔ وہ دے دیا، یہ نہیں سوچا کہ مجھے افطار میں کیا کھانا ہے، دے دیا اسے اٹھا کر، ہے نا۔ اور پھر کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انتظام ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ پھر دیتا ہے جب اللہ کے راستے میں دیتا ہے۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہماری سوچ یہ بنی ہوئی ہے کہ جب ہم بہت مالدار ہوں گے، جب ہمارے پاس پیسہ ہوگا تبھی ہم خرچ کریں گے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ہم تنگ دست ہیں، کمزور ہیں، تو ہم تو خود ضرورت مند ہیں، ہم کیوں خرچ کریں؟ تو یہ سوچ ہماری انتہا غلط سوچ ہے۔ قرآن کریم میں کہا گیا ہے کہ حالات کیسے ہی کیوں نہ ہو، چاہے تم تنگ دست ہو یا خوشحال ہو، لیکن اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ تو ہم اپنے اندر خرچ کرنے کے لیے اگر ہم جذبہ پیدا کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں صحابہ کرام کی زندگی کو پڑھنا ہوگا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھنا ہوگا، اور اگر یہاں پر ہم بات کرنے بیٹھ جائیں تو شاید پورا ٹائم اسی میں نکل جائے۔ تو بہرحال
یہ قرآن کریم کی عنایات کو سمجھنے کے لیے ہمیں سیرت کو بھی پڑھنا ہوگا، صحابہ کرام کی زندگی کو پڑھنا ہوگا، اور اگر انفاق کا جذبہ پیدا کرنا ہے تو صحابہ کرام کی زندگی کو پڑھنا ہوگا۔ ٹائم بھی ہو چکا ہے ہمارا، اور آگے کی آیت انشاءاللہ اب ہم کل پڑھیں گے، اتنا ہی رہنے دیتے ہیں اور باقی بات ہم انشاءاللہ کل کریں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ اگر آج کے تعلق سے کسی کا کوئی سوال ہو یا کوئی بات کہنا ہو تو کہہ سکتی ہیں۔ جی میری آواز آ رہی ہے؟ السلام علیکم۔ جی وعلیکم تیسری السلام۔ چیز ریاکاری بتائی ہے نا آپ نے؟ جی ریاکاری تیسری چیز۔ بل مننے والا زا، اور تیسرا مطلب ریاکاری ہے نا، ریا ناسی۔ جی نظرہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ جی مجھے ایک پوائنٹ یہ ذہن میں آ رہا تھا میرے، جو اللہ تعالیٰ نے یہاں کہا ہے فَأَصَابَهُ، تو یہ ڈائریکٹ اسپیچ میں نہیں کہا ہے بلکہ انڈائریکٹ اسپیچ میں کہا ہے، یعنی ہم سوچتے ہیں کہ ہمیں ثواب مل جائے گا، ہم نے ریاکاری، مطلب ہمیں ذہن میں نہیں ہوتا کہ ہمارا اس سے ثواب ضائع ہو جائے گا اگر ہم ریاکاری کے ذریعے سے کریں گے، لیکن یہ انڈائریکٹلی ہمارا جو ہوتا ہے ثواب ضائع ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ڈائریکٹ نہیں کہا کہ اس کا ثواب جو ہے، اگر وہ جو ہے چٹیل وہ چکنے پتھر سے اگر وہ کرے گا، کھیتی کرے گا تو اس کا ضائع ہو جائے گا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے جو ہے ڈائریکٹلی بتا دیا کہ تمہیں کرنا کیا ہے، اس کی جگہ تم جو ہے اونچی ٹیلے پر یا اونچی جگہ پہ اگاؤ، یعنی اونچی جگہ پہ یا اچھی نیت کے ساتھ جو ہے وہ صدقہ کرو، تو اس طرح تمہارا ضائع نہیں ہوگا۔ بالکل صحیح بات، جی بہت اچھی بات ہے یہ۔ جی تو ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ اعلیٰ کردار پیدا کرنا ہوگا، اعلیٰ اخلاق ہے نا، اونچی سوچ رکھنی ہوگی ہمیں، اونچی جگہ پر اپنا باغ لگانا ہے ہمیں، اپنے صدقات کا اور خیرات کا اور نیکیوں کا، انفاق کا، ہے نا۔ بہت اچھا پوائنٹ ہے یہ۔ چلیے اچھا، اور کوئی بات کسی کو کہنا ہے؟ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی یہ پوچھنا تھا، یہ آپ اپنے حدیث بتائی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت تھی کہ جب وہ لوٹ کر آئے تھے، کہاں سے لوٹ کر آئے تھے تو حضرت خدیجہ نے تسلی دی تھی اور یہ کہا تھا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ پہلی وحی کا جی واقعہ ہے، جب غار ہرا سے جب لوٹ کر آئے تھے، پہلی وحی کا واقعہ ہے یہ۔ جی پہلی وحی جو آئی تھی نا، اقرا بسم ربک الذی خلق، اس موقع کا واقعہ ہے یہ۔ جی اس موقع پر حضرت خدیجہ نے یہ الفاظ فرمائے تھے۔ سمجھ میں آئی بات؟ جی جی جزاک اللہ۔ ٹھیک، اور کسی کا کوئی بات؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جزاک اللہ خیر۔